أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین ثم آمین. یا رب، ہمارے اس بیٹھنے کو، اس پڑھنے کو، اس سیکھنے کو خالص اپنے لیے کر کے قبول کر لینا، کسی ایک کا بھی اس میں حصہ نہ رکھنا، میرے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے، صرف تیری رضا اور تجھے خوش کرنے کے لیے ہو. میری اصلاح فرما، میرے اخلاق کو اچھا کر. الحمدللہ ثم الحمدللہ، زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جہاں جہاں دنیا میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ہم سب کو دیکھ رہے ہوں گے نا، کہ اس وقت ہم سب اور وہ اکٹھے جوائن، یعنی ایک لنک بن رہا ہوتا ہے، ریز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، اور اکٹھے کلاس لیتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے جو وہ اثر کر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی اس کا سیکنڈ آپشن کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور مجھے جوڑ لیا ہے اور میرے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا ہے اور مجھے سمجھ دے دی ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کوئی اور احسان نہیں. من یرد اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ اپنا اپنا آپ سوچنا ہے، میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اسی لیے اس نے مجھے چن لیا. اور اپنی تمام تر دنیا کی مصروفیات، مشقتوں اور طرح طرح کے اور جھنجھٹوں سے نکال کر اپنی کتاب تھما کر بٹھا دیا، جو کہ میری انرجی ہے، جو کہ مجھے دنیا میں رہنے کے لیے ایک پاور دیتی ہے، نور عطا کرتی ہے، جس سے میرا اس دنیا میں رہنا، چاہے اس میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی ٹیسٹ ہیں، کیونکہ اس زندگی میں انجوائمنٹ یا صرف کھیل تماشا یا صرف وقت گزاری ہی نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے. ہم سب میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ٹیسٹ سے گزر رہا ہے. کوئی کچھ رویوں کی وجہ سے ٹیسٹ میں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے ٹیسٹ میں ہے، کوئی کسی قریبی کے جانے کی وجہ سے ٹیسٹ میں ہے، کوئی کسی کے ہوتے ہوئے اس کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی کسی کی بے رخی اور ناراضگیوں کی وجہ سے، اور کوئی شدید مصروفیات میں اپنے لیے ٹائم نہ نکال سکنے کی وجہ سے، اور بے شمار چیزیں ہیں. ان سب میں رب تعالیٰ کی یہ بابرکت کتاب اگر میرے ہاتھ میں ہے تو الحمدللہ. اور یہ بابرکت کتاب واقعتاً زندگی میں برکتیں لے آتی ہے اگر خلوص دل سے اس کو تھاما جائے. ہم نے جب کلاس سٹارٹ کی تھی تو اس وقت ہم ہر کلاس کے سٹارٹ میں علم کی فضیلت سے متعلق اور قرآن کی فضیلت سے متعلق ایک نہ ایک حدیث یا آیت کرتے تھے. میں چاہوں گی آپ کو اگر موقع ملے تو جو سٹارٹ کی ہماری فرسٹ ایئر جو تھا کلاس کا سورۃ البقرہ کا، اس کے سٹارٹ کی آپ کچھ نہ کچھ ضرور دوبارہ کھول کے سنیں. ایک ریمائنڈر ملتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اور وہ رب تعالیٰ جو کہ ہمیں تھامے ہوئے ہے، اور آیت الکرسی یعنی جو خوبصورت اس کا تعارف ہے، وہ پڑھنے کے بعد تو رب تعالیٰ سے تعلق ہونا کتنی بڑی بات کہلاتی ہے. یعنی ہم کوئی اونچی پوسٹ پر ہو تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لنک ہے.
اور وہ رب تعالیٰ جو کہ سب کچھ بنانے والا ہے، جس کی ساری کائنات ہے، اس کے ساتھ میرا لنک ہونا اور اس کے ساتھ میرا تعلق ہونا، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ۔ تو اس کو ضرور ضرور فیل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میرا دل کرا تھا کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں، اس کو فیل کریں، سوچیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بس عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، تو عادتاً نہیں کرنا بلکہ سوچ کر کرنے کے، الحمدللہ یا اللہ تیری کتاب پکڑ کے میں بیٹھی ہوں اور سراسر یہ تیرا فضل ہے مجھ پر، الحمدللہ رب العالمین۔ تجوید میں الحمدللہ ہم مد اصلی کے 2 حروف کو کر چکے ہیں، الف مدہ اور یا مدہ کو۔ انشاءاللہ آج ہم واو مدہ کریں گے۔ واو مدہ، سوری ہم نے واو مدہ کر لیا تھا، یا مدہ کو کریں گے۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر آئے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، وہاں پر یا مدہ کرتے ہیں اور اسے 2 حرکت لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ 2 حرکہ مین یعنی ایک جو کھڑی زیر کی جتنا ہم اس کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں نا، کھڑی زیر جو ہوتی ہے، سٹینڈنگ کسرہ جو ہوتی ہے، اس کو جتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ہم نے یا ساکن کو کرنا ہے۔ تو شرائط کیا ہے؟ یا ہونا چاہیے، اور یا کیسا ہوگا؟ اس پہ کوئی زبر زیر پیش، فتحہ کسرہ ضمہ نہیں آ رہی ہوگی بلکہ سکون آ رہا ہوگا، سکون آ رہا ہوگا، اور یا ساکن پر سکون آئے گا اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ رہی ہوگی یعنی زیر آ رہی ہوگی، جیسے کہ فی، الذین یا الذی، فی ہا، سبیلی، عزیز، قیل، نصیب۔ تو سب میں دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں الذی الذی، الذین، الذین نہیں ہوتا، الذین، ذین ہوتا ہے۔ آپ اکثر تلاوت سنیں تو آپ اس کو غور کریں گے کہ وہ آٹومیٹیکلی تھوڑے سے لمبے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور مد اصلی کی مسٹیک ہونا، الف واو یا مدہ کا لمبا نہ کرنا، کون سی غلطی ہے؟ چلیے چیٹ میں بتائیں۔ مد اصلی الف واو یا مدہ میں الف واو یا مدہ کو پراپرلی ادا نہ کرنا حرام غلطی ہے، اور یہ لحن خفی اور لحن جلی میں سے کون سی ہے؟ اچھا چلیں میں پہلے اس کو ڈیفائن بھی کرتی ہوں، ویسے جو پرانے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو۔ کون سی ہے؟ لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ کیا اس سے الف واو یا مدہ کی مسٹیک سے کیا مطلب میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ میننگ میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے، میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم قرآن کا ایک حرف نکال دیتے ہیں ایک دفعہ نہ پڑھ کر، اور ایک آیت میں کتنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا دھیان کرنا ہے۔ اچھا آپ کو کیسے پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ یہاں پر الف واو یا مدہ ہو رہا ہے؟ کس طرح؟ کیونکہ اب آپ کو رول یاد ہو گیا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے آپ کہیں گے او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہاں پر الف واو یا مدہ ہو رہی تھی۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ کیسے یاد رہے گا کہ یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے؟ بتائیں کیسے یاد رہے گا؟ جی بالکل، پریکٹس کے ساتھ، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، نشان لگائیں، بار بار ہائی لائٹ کریں، پینسل سے نشان لگائیں، ایگزامپلز ڈھونڈیں، لکھیں، ان کو بار بار کریں۔ یہ آپ کو ایک گولڈن موقع ملا ہے جس میں جب سارے مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ کلاس کے ساتھ مل کر اگر آپ الگ سے سوچیں کہ میں یہ کروں گی، دیکھوں گی، ویسے نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے میں آپ کو ہر دفعہ کے رولز میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ
نشان لگائیں، ایگزامپل سرچ کریں، ان کو لکھیں کہ آپ کو اتنا زیادہ کلیئر ہو کہ جب آپ اپنا روزمرہ کا قرآن پڑھ رہی ہوں، صرف یہ نہیں کہ کلاس کا جو آپ کو لیسن ملا ہوا ہے، ویسے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو فوراً آپ کو ہائی لائٹ ہوتا جائے کہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے، یہاں پہ الف مدہ ہو رہی ہے. جیسے کہ آیت نمبر 254 کو دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. کتنے زیادہ آگے صرف ایک آیت میں، چھوٹی سی آیت میں. تو اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے. اگر ابھی تک بھی نہیں کیا، الف اور واو مدہ پہ بھی نہیں کر سکے ہیں، تب بھی اب بھی آپ کے پاس یہ ویک ہے، اس پر ضرور کام کریں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں حروف کا آپ سے ٹیسٹ لوں گی، اور وہ ابھی تک نہیں لیا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ہوگا. میرے بالکل ذہن میں ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ والا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ہم پھر ملا کر چھوٹا سا ایک تجوید کا کوئز کر لیں. وہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، انشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس کی ضرور تیاری رکھیں. اور یہ جو ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے نا، یہ ویسے تو پریشان کرتا ہے لیکن فائدہ مند بہت ہوتا ہے. تو امید ہے مجھے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ اچھی تیاری کر لیں گے، پختہ کر لیں گے. اگر تو آپ نے ساتھ ساتھ اگزامپل سرچ کی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ چکا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر آپ آرام سے، ابھی بھی میں آپ کو کوئز دوں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ الف واو یا مدہ کو پختہ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس قاعدے ہوتے ہیں، نورانی قاعدہ ہوتا ہے، دوسرا قرآنی قاعدہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں خاص طور پہ اسپیشلی قرآنی قاعدہ دارالسلام کا بہت بیسٹ ہے، جو نیو بگنرز ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے بھی وہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اس پہ بہت ریسرچ بھی ہو چکی ہے اور بہت اچھے انداز میں اس میں کرایا گیا ہے. تو با، بو اور بی والی جو تختی ہوتی ہے، اس کی پریکٹس آپ کے مخارج کو اور آپ کی یہ جو الف واو یا مدہ کو لمبا کرنا ہے نا، اس کی پریکٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. با، بو، بی، تا، تو، تی، اس کو پوری تختی کو بار بار پڑھیں. تو اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس تختی کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگر مجھے یاد رہے، اور اگر نہیں یاد رہا تو آپ نے ریمائنڈر دینا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ویک ہمارا ہوگا اس تختی کی 5 to 7 ٹائم پریکٹس کا آپ کا، اور وہی آپ نے اپنے گروپس میں بھی سنانی ہوگی. جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے، جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے، مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ بہت اجر دے، جو میرے قاری صاحب تھے جن سے میں نے تجوید ساری کی تھی، وہ کیا کرتے ہوتے تھے، انہوں نے سارا قاعدہ اس طرح مجھے پڑھایا تھا کہ جو تختی ہے اس کو کہا کہ اس کو پڑھنا شروع کرو، اور بس پڑھنا شروع کرو کے بعد لگتا تھا کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ میں موجود بھی ہوں اور میں پڑھ رہی ہوں یا مجھے کہا تھا. گھنٹہ گھنٹہ گزر جاتا ہوتا تھا وہ لیسن پڑھتے ہوئے، وہ باقیوں کا سن رہے ہوتے تھے، اور بس پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ہمیں ٹائم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمارے استاد وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بار بار نظر اٹھا کر وقت دیکھے کتنا رہ گیا، کلاس ختم ہونے والی، اچھا کتنا ٹائم ہے، کتنی دیر ہے، کیا ہے، گروپ ختم ہونے لگا ہے، کتنی دیر اور لگے گی. علم کا سفر یہ کہتا ہے کہ جب تک استاد سامنے ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، باقی سب کو چھوڑ کر. تو جب انسان علم کی اور استاد کی قدر کرتا ہے تو پھر وہ فائدہ بھی واقعتاً بہت اٹھاتا ہے. آپ اس وقت تک علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اپنے استاد کے سپرد نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ اتنا زیادہ پھل ملے گا. وہ جتنا گڑ ڈالتے جاؤ اتنا میٹھا ہوگا، یعنی جتنے آپ اس کے اندر ڈالیں گے مٹھاس، جتنا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس پہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان کو صحیح طور پہ نہ پڑھ کے حرام غلطی ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثریت یہ مسٹیک کرتی ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں. انشاءاللہ آج ہم آگے ایک آیت ہی کریں گے، آگے چونکہ 2-3 آیات میں واقعات ہیں
اور اس کی تفسیر ساری اکٹھی ہوگی تو میں نے چاہا کہ ایک آیت کم از کم ہم کر لیں اور باقی کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تجوید پہلے سنیں آیت نمبر 258 کی، اور پھر انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ أو ٹرانسلیشن دیکھیں۔ علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، لا لم ما یہ سب نفی کے لیے آتے ہیں۔ ترا تا تم نے، رو دیکھا، رو حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پر دو ڈراپ ہوئے ہیں، صرف رو آ رہا ہے۔ ترو علم ترو کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الذی اس کے جس نے، اشارہ ہے نمرود بن کنعان کی طرف، نمرود جو کہ ایک بادشاہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حاجہ حاج ہا جیم جیم حجت بازی بیسی سے ہوتا ہے، جس طرح یہ حاج سے حجت بازی کرنا، جھگڑا کرنا ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے، دلائل دینا۔ ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں، رب بھی اس کے رب کے بارے میں، رب ہی اس کے رب کے بارے میں، رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ان کے، آتاہو عطا کی اس کو، حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے، عطا کی اسے، اللہ نے، الملک بادشاہت، الملک میم لام کاف، ملک ملکیت، الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، الملک بادشاہت، اذ جب، قال کہا، اذ جب، قال قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، ویسے یہ ربی تھا لیکن یہ ربی الذی آگے ملا ہے تو یہ ربی الذی ہو گیا، میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، اور اس کی نشانی یہاں پر یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، یمیت میم واؤتا موت سے ہے، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں موت دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے فعل مضارع کی کتنی نشانیاں ہیں؟ فعل مضارع کی کتنی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ والا فعل ورب
مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، 4 ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون. ٹھیک، شابش. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور آ یعنی حمزہ اگر شروع میں الف آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہاں پر دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں، یحیی و یمیت اور احیی و امید. یہ ہمیں یہ چیز بہت اچھی آرام سے سمجھ آ سکتی ہے نا. وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. اور اگر یہ ہوتا ہے نحیی و نمیت تو ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مارتے ہیں. تحیی و تمیت، تم زندہ کرتے ہو اور تم مارتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے آپ یاد رکھیں 4 ہوتی ہیں اور 4 کے اس طرح کر کے میننگز ہوتے ہیں. تو یہاں پر 2 کو اس طرح کر کے بیان کیا گیا ہے. قال، کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، تو یا پس، بے شک اللہ اللہ، یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، بی الشمسی شین میم سین شمس الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، بالشمسی من المشرقی مشرق سے، من سے المشرقی مشرق، اس میں ظرف ہے اور مفاعل کے وزن پہ ہے. اس میں ظرف یعنی جس میں کسی جگہ کا پتہ دیا جا رہا ہو یا کسی وقت کا پتہ دیا جا رہا ہو، ایسے اسم کو اس میں ظرف کہتے ہیں. تو مشرق اس میں ظرف ہے اور کس کے وزن پر ہے؟ مفعیل کے وزن پہ ہے. میم فاعل لام مفعیل. بات سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، بس نوٹ کر لیں، صرف بار بار سن کے انشاءاللہ سمجھ آنے لگ جائے گی. مشرق اس میں ظرف ہے، ظرف ضوا کے بعد جو ضوا آتا ہے، روا اور فا. ظرف یعنی وہ اسم جس سے کہ کسی جگہ کا، کسی مکان، کسی جگہ کا یا کسی وقت کا تعین ہوتا ہے، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے. فأتی پس لے آ، اتیا، بیہا اسے، من المغربی مغرب سے، فبہتا پس مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا، باہتا الذی وہ جو، کفر جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم. الظالمین جمع ہے ظالم کی، الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے اور آخر میں یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے. یا نون جمع کے لیے آتا ہے. جمع کی کتنی نشانیاں ہیں؟ ساتھ ساتھ جلدی بتاتے جایا کریں تاکہ ایک ریویو ہوتا رہے اور جو نئے ہیں ان کو بھی انفارمیشن ملتی رہے اور پرانوں کا صحیح پکا ہوتا رہے. ٹھیک ہے، 4 ہیں. کون کون سی نشانیاں ہیں؟ یا نون، واو نون، الف تا، واو الف. الحمدللہ. یا نون، واو نون، واو الف، الف تا. الف تا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی مذکر اور کبھی جب اکٹھے ہوں تو دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جو کسی نے کہا تھا کہ جنازے کے مسائل، تو میں بالکل آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جنازے کے مسائل بک کو میں نے فی الحال اس لیے اسٹاپ کر دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں، میری کوشش ہے کہ ہم اپنے است البقرہ کو رمضان سے پہلے مکمل کریں. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو پورا کر پاؤں گی یا نہیں، اس کے لیے میں جلدی نہیں مچاؤں گی بالکل بھی کہ جلدی جلدی بس کرنا ہے، حق نہ ادا ہو پائے. لیکن میری کوشش ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہم رمضان کے بعد کچھ اور سٹارٹ کر سکیں. تو اس لیے ابھی فی الحال میں نے اس کتاب کو سٹاپ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں گے، وہ پینڈنگ پہ ہے. اور بھی چیزیں بہت ساری ذہن میں ہیں. اللہ توفیق دے اور اللہ ان سب کو کرنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی انشاءاللہ بنائے. تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. آیت الکرسی اس دفعہ کے ہفتے میں نماز کے بعد پڑھتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا اس تصور کے ساتھ کہ وہ رب تعالیٰ کیا زبردست ذات ہے اور میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، میں اس کی بندی ہوں اور اس کے ساتھ جڑی ہوں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم ہے، ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، قائم علی نفسی ہی ہے، اپنے آپ کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے بغیر کسی سہارے کے،
اور دوسروں کو قائم رکھنے اور تھامنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی تخلیق، ان کا رزق، ان کی دیکھ بھال، ان کا سب کچھ پتہ ہے۔ صرف اور صرف پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کی، بلکہ رزق بھی، دیکھ بھال بھی، حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر قائم اس لیے قائم ہے، مجھے بہت پیارا سینٹینس لگا، میں جب مختلف تفاسیر پڑھی تھی تو ان میں ایک تفسیر میں یہ جملے نے مجھے بہت زیادہ یعنی بہت متاثر کیا۔ دنیا میں ہر قائم، ہر چیز جو قائم ہے، جو وجود میں ہے، جو کام کر رہی ہے، اس لیے قائم ہے، القیوم نے اسے قائم کیا ہوا ہے۔ القیوم اگر اس کو قائم نہ کرتا تو وہ قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں تمہارا رب، فرعون کا دعویٰ ہوں۔ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھامنے کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں دل کی دھڑکن فیل کریں، سانس کی آمد و رفت، ہمارا کھانا پینا، اس کا نظام ہضم، پھر اس کا نکلنا، اس میں ہم رب تعالیٰ کے محتاج۔ خون کی گردش کیسے ہو رہی ہے، نیند، بیداری، کیا کیا کچھ نہیں۔ زندگی اور موت کچھ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ وہ دوسروں کو کیا تھامے گا؟ اپنا آپ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسروں کو کیا قائم رکھے گا؟ تو وہ رب تعالیٰ جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے۔ اور قرآن میں اس مضمون کو خود بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو فضائے آسمانی میں، آسمان میں مسخر کیے گئے ہیں، ما یمسکوہن الا اللہ، نہیں ان کو تھامے ہوئے، ان کو پکڑے ہوئے، ان کو سنبھالے ہوئے، ان کی حفاظت کرنے والا الا اللہ، مگر اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس طرح پرندے اڑتے جاتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم گر جائیں گے، کتنے لمبے لمبے سفر وہ طے کرتے ہیں، پورے پورے ملک وہ گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ پرندوں سے متعلق پڑھیں حیران رہ جائیں۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو گرنے سے تھام رکھا ہے، اگر وہ دونوں گر جائیں تو ان یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے تھامنے والا، انہیں تھامنے والا نہیں ہے، بلا شبہ وہ بردبار اور بڑے معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو گرنے سے تھام رکھا ہے، اگر وہ دونوں گر جائیں تو اللہ کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں۔ اور مشہور سورہ یاسین میں کیا آتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سورج اپنے ایک مقرر راستے پر چل رہا ہے، وہ بڑے زبردست اور خوب جاننے والے اللہ کریم کا نظام ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جن سے وہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی قدیم پتلی سی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ چاند کو جا لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ ان سب کو تھامے ہوئے کون ہے؟ القیوم، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ کیا بات سمجھ آتی ہے ہمیں اس سے کہ کائنات کی ہر چیز کا قیام صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کمزور سے کمزور اور طاقتور ترین سب چیزوں کا وجود اور بقا صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ جب وہ کمزور ترین چیز جیسے چڑیا کو باقی رکھ سکتا ہے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔
اور اگر وہ طاقتور ترین چیز جیسے آسمان و زمین کو ہٹا اور مٹا دیں تو کوئی اس کو سہارا نہیں دے سکتا۔ چڑیا چھوٹی سی کمزور سی، رب نے تھام لیا تو وہ آسمانوں پہ اڑتی گئی، اور آسمان و زمین کو ہی رب تعالیٰ اگر چھوڑ دے تو کچھ بھی نہ بچے۔ اور اس حقیقت میں انتہائی درجے کے مجھ جیسے ناتواں اور کمزور انسان کے لیے بہت بڑا حقیقی اطمینان ہے اور تسلی ہے کہ جب میرا معاملہ رب قیوم کے ساتھ جو سب کچھ تھامے ہوئے ہے درست ہے، اگر میرا معاملہ، تو ساری کائنات مل کر بھی مجھے گرا نہیں سکتی، مجھے نیچے نہیں کر سکتی۔ جتنی مرضی کوئی سازشیں چل رہے، جتنا مرضی مجھے نیچا کرنا چاہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو چاہتا ہے تو اس کو عزت ملے تو ساری عزت اللہ کے لیے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ تھامے ہوئے ہیں۔ سوری۔ اور اسی طرح سورج، چاند، دن رات اپنی عظمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب قیوم کے سامنے اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے کیسے اس کی نہ مانوں؟ تو مجھ پر لازم ہے کہ الحی القیوم کی، تو آپ کو سمجھ آئی؟ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اعظم ہے الحی القیوم، کیسے ہے؟ حی زندہ، کوئی اور زندہ نہیں، القیوم خود کو بھی کوئی سہارا درکار نہیں، اور دوسرے بھی سب کے سب اس کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، یعنی نیند کا طاری ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اونگ تک نہیں آتی۔ اس طرح کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے کہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں، کبھی اونگ نیند نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اور اب دیکھیں نیند کا آنا ایک عیب ہے، نیند موت کی بہن ہے، موت کی ایک شکل ہے، اور رب تعالیٰ تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے، تو اس کا قائم رہنا، اس کا ہمیشہ زندہ رہنا، اس کا نیند سے دور رہنا، یہ اس کی ہی صفات ہیں۔ تو اصل سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ اور جس طرح سے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس کی نظر پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ رب تعالیٰ اتنی زبردست ذات جس کی کتاب کو میں پڑھ رہی ہوں، سب سے اہم کام ہے میرا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی کوئی مسلسل رب تعالیٰ اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی اونگ، کوئی نیند تو بعد کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، فرشتے، سورج، چاند، ستارے، اور آسمان میں موجود دیگر ہر چیز، اور زمین میں موجود ہر چیز، جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی ڈسکوریز ابھی تک ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ ڈسکور ہو رہا ہوتا ہے، ہر کچھ عرصے بعد کوئی نئی قسم کی مخلوق، کوئی نئی کریچر بھی سمندر میں دریافت ہو گئی، اور زمین پہ دریافت ہو گئی، نیا قسم کا جانور، کوئی نئی قسم کا کوئی پودا، کوئی کچھ ڈسکوریز پہ ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، نئی سے نئی ریسرچز ہوتی رہتی ہیں، کچھ نیا ملتا جاتا ہے۔ سب کچھ اپنی تخلیق، یعنی جو اس کی پیدائش ہے، ملکیت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے، تدبیر میں، انتظام میں،
بلا شرکت غیر تنہا اللہ کی ہے۔ ہر چیز جو کہ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، وہ بندے اللہ کے ہیں۔ ان کی جو تدبیر ہو رہی ہے، جو ان کا انتظام چل رہا ہے، جو کچھ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں 9 ٹائمز یہ ذکر ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ کے ساتھ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جیسے یہاں پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے۔ اور آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے آسمان میں کہیں 4 انگلی برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے، 4 انگلی برابر بھی، جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا۔ ان گنت ستارے ہیں، ان گنت سیارے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں تم جانتے یا نہیں وہ جانتے تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اسی کو پتا ہے کیا کیا کچھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ گھر خالصتاً اس شخص نے بنایا، غلام بھی اس نے خریدا، غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں کام بھی کرو اور اس کی آمدنی جو ہوگی وہ مجھے دینا۔ غلام سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا، تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ اللہ اکبر۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ کام سارا کر کے آمدنی کس کو؟ کسی اور کو۔ رب تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، میری اپنی ذات، اگر میں یہ بھی کہوں نا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، تو بھی میری اپنی ذات تو ہے، اور کیا کیا کچھ، اور پھر وہ سب کچھ جو رب کا دیا ہوا ہے وہ کسی اور کے سپرد ہو جائے اور کسی اور کے لیے استعمال ہو، ایسا غلام تو میں کبھی رکھنا بھی نہیں چاہوں گی۔ ہم، کہ میں اس کو رکھوں کام پر اور اسے کہوں یہ سارا کام کرو اور یہ آمدنی مجھے لا کے دینا اور وہ لے جا کے کسی اور کو دے دے، کیا میں یہ قبول کروں گی؟ پھر رب تعالیٰ کے ساتھ میرا ایسا معاملہ کیوں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اچھا، اگلے پہ جانے سے پہلے یہاں پر جو یہ ہے نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں 2 باتیں اور یاد رکھنے کی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مال ملا وہ رب کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں دینا دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہی آتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور وہ دیتے ہیں مال میں سے وہ جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، نوٹ اے بگ ڈیل۔ اور دوسرا یہ کہ بطور امانت دی ہوئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر صبر کرنا، یہ سوچ کر کہ جس کی جو چیز ہے وہ اسی کو ملنی ہے، اس نے واپس لے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی چیز دی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ماننا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو مان لے اگر انسان اور سمجھ لے تو اس کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے، اور یہ جو کچھ ملا ہوا ہے یہ سب اس کا ہی دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں جس طرح آتا ہے، امام بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، میرا بیٹا فوت کیا گیا ہے، بس آپ تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام اور ساتھ یہ پیغام بھیجا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا فرمایا، ہر چیز اس کے ہاں مقررہ مدت کے ساتھ ہے، سو تم صبر کرو اور اجر و ثواب طلب کرو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حکم کے سوا سفارش کر سکے اس کے ہاں؟ سفارش صرف اسی کی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کی چاہیں گے، کوئی باطل سفارش نہیں ہو سکے گی۔
سفارش کرنے والا صرف حق بات ہی مانگے گا، کیونکہ اس کو صرف رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کے اذن، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی رب تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرات کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک حد کو مقرر کر کے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کے دن سفارش تو کیا دور کی بات ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں رکھے گا، کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ سورہ نبا میں کیا آتا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے بات منوا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، یا اس قسم کی باتیں، یہ خالص جاہلانہ عقیدہ ہے، یعنی ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں مشرکین مکہ اور وہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، تو اس چیز کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے کیا آتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سبحان اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں، اور ماضی، حال، مستقبل، دنیا، آخرت، سب کا علم اس رب تعالیٰ کے پاس ہے، سب کو وہی جاننے والا ہے۔ کسی کا قول ہے اللہ تعالیٰ تمام معلومات کے ایسے جاننے والے ہیں کہ مخلوق کے حالات میں سے کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ وہ غبار آلود زمین، یعنی جس پر بہت مٹی پڑی ہوئی ہو، کے نیچے ہر طرف سے بند پتھر کے اوپر تاریک رات میں سیاہ چونٹی کے چلنے، آپ سوچیں اندھیرا ہو اور ساتھ چونٹی بھی بلیک کلر کی ہو، زمین کے نیچے ہے، بند پتھر کے اوپر ہے جو کہیں سے اور نہیں نکلا ہوا، رات کا وقت ہے اور چونٹی بھی سیاہ ہے، آسمان کی فضا میں ذرے کی حرکت، جو ذرہ ایک پارٹیکل جو ہوتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور پانی میں تیرنے والی مچھلی تک سے آگاہ ہے۔ بندے کا اس حقیقت کو سمجھنا، اس پر یقین رکھنا اور اس سے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر بول، ہر اشارے، ہر حرکت، غرض یہ کہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے، یہ انسان کو گناہوں میں پڑنے، بدی اور ظلم سے روکنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ ہم صرف لمیٹڈ سا علم رکھتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ، اس کے پاس ہر طرح کا سب کچھ، سارا علم موجود ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ غور کریں، سوچیں، اس کو سمجھیں، ہر چیز کا علم صرف اس کے بعد۔ مجھے نہیں یاد ہے پچھلے سال میں کیا کر رہی تھی، اگلے سال میں کیا کر رہی ہوں گی، اگلے دن کا، کل کا بھی میں سوچوں تو یاد نہیں گا ایگزیکٹلی اس ٹائم میں کیا کر رہی تھی۔ میرے ماضی کا علم، میرے حال کا علم، میرے مستقبل کا علم، ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہو اس چیز کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو اسے جانتے ہیں۔
یعلم اللہ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اس سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ سورۃ التغابن میں آتا ہے وہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں سے خوب خوب آگاہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں کوئی بھی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ کر سکتا، کوئی بھی اس کو نہیں جان سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں سے ایک یا دو ڈھونگے مارے تھے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا ہے۔ جو چڑیا جو چونچ مارتی ہے نا، وہ تھوڑا سا ہلکا سا وہ جو پانی آتا ہے، ہمارے پاس جو علم ہے نا اتنا کم علم ہے کہ جو علم ہمیں ملا ہے وہ اللہ کے علم اس سے اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا یہ علم آنے سے جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ تو کوئی شخص کوئی ایک بھی کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا مگر جس چیز کا وہ اس سے علم دینا پسند فرمائے تو وہ اس کا ارادہ فرمائے اور اسے سکھلا دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں علم ہمارے پاس مگر جو تو نے سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے اور کہا تھا کہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو نے سکھا دیا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، قرآن میں آتا ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، سوری، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو علم ایک قوت ہے، اور جو علم رب تعالیٰ کے پاس ہے اسے کوئی جان بھی نہیں سکتا، لے بھی نہیں سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ ہی دے دے۔ پھر کسی اور الہ کی عبادت کیسے، پھر کسی اور کو پکارنا کیسے؟ صرف ہر کسی کو اتنا ہی علم میسر ہے جتنا کہ اس کو دیا گیا، جتنا اس کو عطا کیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ کسی کے پاس غیب کی خبریں ہوتی، انبیاء غیر انبیاء کسی کے پاس بھی، تو وہ اپنا بھلا نہ کر لیتے؟ آپ باقی سب کو چھوڑیں، صرف ہم اپنے نبی کا ہی یہ ذکر کرتے ہیں، یہاں پر یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ذکر کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ ریل، زکوان، اسیہ اور بنو لیان یہ قبائل کے نام ہیں، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، یعنی 70 انصار صحابہ کو بھیجا۔ اور وہ کیسے تھے؟ حضرت انس کہتے ہیں ہم انہیں یعنی ان 70 انصار صحابہ کو ان کے زمانے میں قراء کہتے تھے، یعنی قاری تھے، قرآن کو جاننے والے، زبردست علم والے تھے۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے اور رات کو نماز پڑھتے، یعنی عبادت کرنے والے تھے۔ جب یہ حضرات بیر معونہ کے مقام پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو انہوں نے بے وفائی کر دی، جو لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے نا اپنے دین سیکھنے سمجھنے کرنے کرانے کے لیے، انہوں نے بے وفائی کر کے ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو 1 مہینے تک نماز صبح میں آپ نے عرب کے ان قبائل پر قنوت نازلہ پڑھی، یعنی ان کے لیے بد دعا کی، اللہ ان کو غارت کرے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے اتنے قریبی قراء صحابہ کو اس طرح سے شہید ہونے دیتے؟ اسی لیے عائشہ فرماتی ہیں جس نے گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کل کو ہونے والی بات کی خبر تھی یا وہ کل کو ہونے والی خبر دیتے ہیں تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے علم سے صرف اتنی بات کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتا دیں، چاہے وہ فرشتہ ہو، جن ہو، نبی ہو، رسول ہو، یہاں تک کہ ہمارے اپنے سید الاولین والآخرین رب العالمین کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اسی قدر جانتے تھے جس قدر اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ فرما دیتے تھے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان و زمین میں۔ کرسی اپنے سلف صالحین کے نزدیک اس سے مراد کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، یعنی سلف صالحین جو ہمارے پہلے کے لوگ گزر چکے، اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے کہ کوئی کرسی ہے جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنا علم ہمیں قرآن نے دے دیا، جیسے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہم نے اتنا ہی علم رکھنا ہے اور وہیں تک رکیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ کچھ مفسرین کرسی سے مراد آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی ملوکت اور اس کو لیتے ہیں، اور کچھ اس سے مراد علم لیتے ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر ہے وہ یہی ہے کہ کرسی کو کرسی ہی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اس کی حیت کیا ہوگی، وہ کس طرح کی ہے، کیا اس کی یعنی کس قسم کی بنی ہوئی، کس طرح کی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم نہیں جانتے ہیں۔ حدیث میں البتہ یہ الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ چٹیل زمین ہو، یعنی صحرا ہے، بالکل کوئی کچھ نہیں ہے، میں پھینکا ہوا چھلا، یعنی ایک رنگ پڑی ہو پوری، وہ اتنی صحرا آپ سوچیں کوئی دور دور تک کچھ نہیں اور وہاں پر صرف ایک رنگ پڑی ہوئی ہے، تو زمین اور آسمان الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ چٹیل زمین پر پھینکا ہوا رنگ، اور بلا شبہ عرش کی الکرسی پر فضیلت چٹیل زمین کی اس چھلے پر فضیلت کی مانند ہے، یعنی اس پر برتری فوقیت کی طرح ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اتنا بڑا سسٹم، اتنا سب کچھ جس کو ہم جان بھی نہیں پاتے ہیں، اس سب کو سنبھالتے ہوئے، ان سب کی حفاظت کرتے ہوئے وہ نہیں تھکتا، ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ تو پھر جو اتنی صفات کا مالک ہو تو کیا اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کو اپنے لیے فخر سمجھا جائے، یا پھر دنیا کے کچھ وقت کے ساتھ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ چلے آپ نے یہ سوچنا ہے، خاص طور پہ اگر کسی انسان کی یا کسی ایسی چیز کی محبت آپ کے دل میں ہے، اس کے پاس کیا کوالٹیز ہیں، کیا مجھے اس کی محبت کے پیچھے بھاگنا چاہیے، یا رب تعالیٰ جس کی کوالٹیز انگنت ہیں، اتنی خوبصورت آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم، اگر ہم اس کو واقعی سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہوگا، صرف موت رکاوٹ ہے جنت میں پہنچنے سے، اور روز رات کو پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت ہوگی، صبح پڑھیں گے رات تک حفاظت ہوگی۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں، تو جب شیطان کے حملے لگیں، جب کچھ بھی ایسے حالات لگیں، تو آیت الکرسی پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، فیل کریں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی القیوم، زندہ، قائم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی اونگ یا نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے،
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے حکم سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اس کی وسعت ہے، ولا يؤوده حفظهما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، وهو العلی العظیم، اور وہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے اور رب تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کی توفیق دے، آمین۔ جو سیکھا جو سمجھ آئی اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔